الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ احباب درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ حمد و صلاۃ کے بعد احباب عزیز وقار، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے قرآن اور سیاستہ کے حوالے سے، وہ ہے میڈیا اور مسلم کی ذمہ داری، قسط نمبر 4، اور آج اس سلسلہ میں آخری قسط ہے۔ احباب ذی وقار،
آپ گزشتہ 3 جمعۃ المبارک سے اسی ایک ہی موضوع کو قرآن اور سیاستہ سے سماعت فرماتے چلے آ رہے ہیں کہ مسلم کی بہت بڑی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر میں موجودہ ٹی وی چینلز، خصوصاً وہ جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف پروگرام نشر کرتے ہیں، جن جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، وہی پروگرام نشر کر کے یہودیت عیسائیت کا نصاب مسلمان بچیوں میں اور بچوں میں گھول رہے ہیں۔ تو ہر مسلم پر جو کم از کم گھر کا سربراہ ہے اس پر فرض ہے، جیسا کہ پہلی قسط کے اندر صحیح بخاری شریف کے حوالے سے آپ کو حدیث پاک عرض کی گئی تھی کہ ہر شخص اپنی رعایا کا نگران اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے متعلقہ سوال کیا جائے گا، اور سرکار نے فرمایا کہ جو گھر کا سربراہ ہے اس سے گھر والوں کے متعلقہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ یہ کیا کچھ کرتے تھے اور اسلام نے کیا کچھ کرنے کا حکم دیا تھا، یہ گھر کے سربراہ سے پوچھا جائے گا۔ تو مسلم کی یہ اولین اور بڑی ہی ضروری ذمہ داری ہے۔ ان 3 قصوں کے اندر آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ ایسے گند اور ایسے زہریلے مادے کو ایک مسلم اپنے گھر سے فوراً نکال دے، اپنے گھر سے فوراً۔ یہ ایک غیرت مند مسلمان کی ذمہ داری ہے جو اس سے قرآن اور سنت تقاضا کرتے ہیں، اور یہ تو بات ہر ایک شخص سمجھتا ہے۔ جس کی غیرت مردہ ہو جائے، جس کی حیا فوت ہو جائے، وہ جو مرضی کرے، جس طرح اس کا جی چاہے کرتا جائے۔ یہ سارے کام تعلق رکھتے ہیں بندے کی غیرت اسلامیہ اور اللہ رسول سے وہ کتنا حیا کرتا ہے، اللہ رسول سے وہ مسلم کتنا، جس کے اندر یہ 2 باتیں زندہ ہیں۔ اس کے گھر میں کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے۔ موجودہ ٹی وی چینلز جو قرآن و سنت کے خلاف پروگرام نشر کرتے ہیں، قرآن و سنت کے اخلاق کے خلاف پروگرام نشر کرتے ہیں، جس مسلم میں آج اسلامی غیرت بھی زندہ ہے اور جس مسلم میں آج اللہ رسول سے حیا کا مادہ بھی زندہ ہے، کم از کم اس مسلمان کے گھر میں یہ فحاشی، بے حیائی اور بغیرتی چل سکتی۔ جس کے اندر یہ باتیں نہیں ہیں تو اس کو عربیوں کا ایک مقولہ ہے، جب تیری حیا فوت ہو جائے تو جو مرضی کر۔ حیا ہی نہیں رہی جس کی وجہ سے بندے کو اچھے اور برے کی سمجھ ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے میں مسلم ہوں، میں نے یہ کام کرنا ہے اور یہ کرنا، تو جب اس کی وہ پتہ کرنے والی استعداد و صلاحیت و طاقت جس کو حیا سے تعبیر کیا، جب وہ ہی مر جائے تو پھر جو مرضی کرتا رہے، پھر جو مرضی۔ باقی غیرت مند مسلم سے اتنا کچھ سننے کے باوجود یہ بات بعید از عقل، بعید از نقل ہے کہ بندہ اس کے باوجود بھی اپنے گھر میں یہ فحاشی، یہ بے غیرتی، یہ بے حیائی جو میڈیا پھیلا رہا ہے اس کو چلنے دے۔ کم از کم ایک مسلم اس طرح ہونے۔ اب آپ نے اتنی احادیث سنی اس میڈیا کی مذمت پر، جو کچھ میڈیا کے اندر آتا ہے۔ ہم نے آپ کو پہلے دن سے کہا کہ جو خالصتاً اسلامی چینلز ہیں ہماری گفتگو سے وہ مستثنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مستثنا ہے۔ میں نے اس کی ایک شاید کسی قسم میں مثال بھی آپ لوگوں سے پوچھی تھی، کیا کوئی یہودی یا کوئی عیسائی المباشر چینل کو دیکھتا ہے؟ تو آپ نے کہا تھا نہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا، حالانکہ میں نے المباشر کو فقط اس لیے رکھا تھا، فقط اس لیے رکھا تھا، اسلام کے 4 ماخذ ہیں۔ اسلام کے کتنے ماخذ ہیں جن سے ہم مسائل نکالتے ہیں؟ جن ماخذ نے ہمیں نصاب دیا ہے وہ 4 ہیں: قرآن، حدیث مبارکہ، اس کے بعد اجماع اور قیاس۔ اب میں نے مباشر کو کیوں رکھا تھا سامنے؟ کیونکہ مباشر ایک ایسا اسلامی چینل ہے جس میں اپنی معلومات کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، ممکن ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی بھی ہو،
کہ اس میں یا قرآن پڑھا جاتا ہے یا سرکار کی حدیث کو پیش کیا جاتا ہے. ہمارے اسلامی دو ماخذ ہر وقت یہی کچھ چلتا ہے. اگر تو مکہ شریف کا نظارہ وہ کرا رہے ہوں اسکرین پر تو پیچھے کس کی آواز آ رہی ہوتی ہے؟ قرآن پاک کی آواز. اسلام کا پہلا ماخذ قرآن ہے. کوئی بھی مسئلہ ہم سب سے پہلے قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں. اگر وہاں آ جائے تو ہم کسی اور طرف پھر جاتے. پہلا ماخذ آپ کا قرآن ہے. اسلامی معاشرہ اور اسلامی انسان جو مسلم ہے ان کا جو نصاب ہے، ان کا پہلا نصاب جو دینے والی کتاب ہے اس کو قرآن کہتے ہیں. اس مباشر کے ایک طرف جائیں تو قرآن چلتا ہے، اور اگر سکرین پہ وہ مدینہ طیبہ روضہ رسول مسجد نبوی کا نظارہ کرا رہے ہوں تو پیچھے سے آواز کس چیز کی آتی ہے؟ احادیث مبارکہ کی. کس چیز کی آتی ہے؟ اور میں ایک دن قدرتی ایک دوست کے گھر بیٹھا تھا، کیوں میرے پاس ایسا کوئی سیٹ اپ ہے نہیں، تو اس نے نا المباشر کو آن کیا، پتہ نہیں چلانا کچھ اور چاہتا تھا تو یہ چل گیا. تو جس طرف حدیثیں وہ پڑھ رہا تھا تو اس نے وہ اس طرف سے چینل کو کھولا، وہ آگے جانے لگا. میں نے کہا بھائی اس کو تھوڑی دیر چلنے دیں، اس کو تھوڑی دیر دیکھیں تو صحیح یہ کہتا کیا ہے. یقین جانے ایسی پیاری حدیثیں وہ بندہ پڑھ رہا تھا. اکثر حدیثیں وہ شخص سیاستہ سے لے آیا تھا، اور میں آپ کو بتاؤں ان احادیث کا زیادہ طور جو مفہوم وہ آج کل جو معاشرے میں ہو رہا تھا اس کے مطابق ہی وہ حدیثیں پڑھ رہا تھا، اس کے مطابق ہی وہ سرکار کی. تو آپ غور کرو، سب سے بڑے ماخذ اسلام کے قرآن اور حدیث ہیں. اجماع اور قیاس بات میں پہلے قرآن اور حدیث. جب یہاں سے کوئی مسئلہ ہمیں نہ ملے پھر ہم صحابہ کے اجماع کی طرف جاتے ہیں، جب وہاں سے بھی نہ ملے تو مجتہدین کے قیاس کی طرف جاتے ہیں. ہمارا سب سے بڑا اسلامی ماخذ قرآن ہے اور حدیث. کیا کسی یہودی کے گھر میں نہیں اسی طرح جس طرح ہمارے گھر میں یہودیوں کا نصاب مختلف ٹی وی چینلز کے ذریعے دیکھا جاتا ہے، کیا کائنات کے کسی ایک یہودی کے گھر میں المباشر اسلامی چینل کو دیکھا جاتا ہے؟ جس طرح ہمارے گھروں میں عیسائیت کا نصاب 24 گھنٹے کھولا جا رہا ہے ہم دیکھتے ہیں الا ماشاءاللہ. کیا کوئی عیسائی بدبخت اسلام کے اولین ماخذ قرآن اور سنت ہے؟ کیا آپ کے اسلامی چینل مباشر کے ذریعے کوئی عیسائی اس طرح مگن ہوتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اور یہ کیا تعلیمات دے رہے؟ ہرگز عیسائی اپنے گھر میں قرآن و سنت کو نہیں چلنے دیتا، کیونکہ اس کے نزدیک سب سے بڑا اگر اس کا آج کوئی دشمن ہے تو وہ مسلمان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے. تم مسلم کا نصاب کو کیسے اپنے گھر میں چلنے دے گا؟ ہمیں قرآن بار بار کہہ رہا ہے یہودی تمہارے دشمن ہے، عیسائی تمہارے دشمن ہے، کافر تمہارے دشمن ہے، بت پرست تمہارے دشمن ہے. نہ جانے اس مسلم کو کیا ہو گیا ہے. قرآن اس کو بار بار کہتا ہے، اس کے باوجود اس کے گھر میں میڈیا کے ذریعے نصاب یہودی اور عیسائی کا چلتا ہے. یہ فلم، یہ ڈرامے، یہ گانے باجے، یہ ڈانس، یہ کنجریوں کا آنا، یہ سب یہودیوں کا نصاب ہے، یہ سب عیسائیت بت پرست اور کافروں کا نصاب ہے. مسلم کا یہ نصاب قرآن و سنت میں آیا، بلکہ قرآن و سنت میں ایسے نصاب پر لعنت آئی ہے. آپ تین قسطیں اسی موضوع پہ سماعت فرما چکے کہ گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، ان سے متشابہ ملتے جلتے جو اس وقت فحاشی کے پروگرام ٹی وی چینل کے ذریعے نشر کیے جاتے ہیں، ان سب کے کرنے والے، ان کی نشر و اشاعت میں جتنے لوگ اسباب اور ذریعہ اور اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور اس کو دیکھنے والے، بیچنے والے، خریدنے والے، ان سب پر اللہ رسول کی لعنت بھی ہے اور ان سب سے اللہ رسول ناراض بھی. نہ جانے مسلم کو پھر بھی کیا ہے، اتنا کچھ سننے کے باوجود بھی اس کے گھر میں وہی فحاشی چلتی ہوئی نظر آتی ہے. آج جس آیت کو میں نے سامنے رکھا ہے، 3 جمعوں کا جو میں نے آپ کو جتنا مواد پیش کیا ہے، آپ اس مواد کو ذہن میں رکھیں اور سرکار کی شان کے متعلقہ رب کا یہ کلام سنیں. جس نبی کو اللہ نے یہ شان عطا کی ہو، جس نبی علیہ السلام کو اللہ نے یہ مقام اور رتبہ دیا ہو، بندہ اس اپنے نبی کی بات نہ مانے تو بندہ اپنے آپ سے پوچھے میں کس کھاتے کا مسلمان ہوں، میں کس درجے کا مسلم ہوں.
آپ قرآن کا مطالعہ کریں، قوم عاد کی طرف جائیں، قوم سمود کی طرف جائیں، قوم لوط کی طرف جائیں، قوم ہود کی طرف جائیں، آپ کو قرآن ہر وقت یہی کہے گا ان لوگوں کو اللہ نے برباد صرف اس لیے کیا تھا کہ ان لوگوں نے اپنے نبی کی تعلیمات پہ عمل کرنا ترک کر دیا تھا۔ ان لوگوں نے اپنے نبی کی دی ہوئی تعلیم پر عمل کیا، اللہ نے ان کو فوراً تباہ و برباد فرما دیا ہے۔ یہ اور بات ہے، اس امت کو من حیث الکل من حیث المجموع اجتماعی طور پہ اللہ اس امت کو ہلاک فرماتا۔ قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب روحانیت کی دنیا میں آپ کا ان پہ سایہ ہے، آپ کا اپنی امت پہ کیا ہے، آپ ان میں رہتے ہو، اس لیے ساری امت کو عذاب میں دنیا میں مبتلا نہیں کروں گا، ورنہ کب کی یہ امت دنیا سے ختم ہو چکی ہوتی۔ جو اس امت کے کرتوت ہیں، جو اس امت کے برے اور بد کردار اور انتہائی قرآن و سنت کے خلاف افعال ہیں، اگر نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ کا وسیلہ واسطہ نہ ہوتا تو کب کی اس امت کا اس زمین سے ان کا سب کی سب امت کا صفایا ہو جاتا، الا یہ کہ وہی بچتے جو رسول کائنات کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہوتے۔ اب دیکھو اس نبی کے 3 گھنٹوں میں کم و بیش آپ نے جس نبی کا میڈیا کے خلاف مواد سنا ہے، اس نبی کی شان دیکھو۔ 28واں پارہ ہے، پارہ کون سا ہے؟ 3 گھنٹے ایک ہی موضوع پر جس نبی علیہ السلام کی تعلیمات آپ تک پہنچائی گئی۔ یہ نہیں کہ تعلیمات تھی ہی اتنی، ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اس اعتبار سے کہ ایک مسلم کے لیے یہ مواد کافی ہے، باقی یہ مطلب نہیں کہ سرکار نے مواد دیا ہی اتنا ہو، مواد تو اس سے بہت زیادہ ہے، اس سے بہت ہی۔ اب غور کرو، جو مواد سنا ہے وہ نبی علیہ السلام کی زبان سے آیا، کس ہستی کی زبان سے آیا؟ آج تک جتنی حدیثیں آپ نے سنی ہیں، ہم نے آپ کو سیاستہ سے عرض کی، سرکار نے ہی اس گندے کام سے منع کیا ہے نا۔ اب قرآن دیکھو، اللہ فرماتا ہے وما آتاکم الرسول، 28واں پارہ سورہ حشر آیت نمبر 7، آیت نمبر وما آتاکم الرسول، جو کچھ بھی میرا رسول تمہیں عطا کر دے، میرا رسول تمہیں عطا کر دے، فخذوہ، مضبوطی سے اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ، جس کے کرنے کا آرڈر عطا کر دیں فخذوہ، تو اللہ نے امر کے ساتھ فرمایا مضبوطی کے ساتھ فخذوہ، اس پہ عمل کرو، اس پہ کیا کرو، جو دے دے اس کو لے لو۔ اور آگے دیکھیں اللہ نے کیسا اسلوب رکھا،